إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ گفتگو 60 منٹ جاری رہے، جے تہاڈی توجہ میرے ور رہی تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، 60 منٹ رہن دینا، گھنٹہ کر لیں گا، اور دسو چلو ٹھیک، انہیں سمجھنا کی ہے جنہیں یہ نہیں سمجھا، اچھا غور کیجئے۔ بات نو سمجھیے۔ اس بات تے میرا اور تہاڈا ایمان ہے کہ ایک دن قیامت واقع ہوئے گی اور حساب و کتاب بھی ہوئے گا۔ حساب و کتاب تو بعد جزا اور سزا بھی ہوئے گی۔ تو اس ارادے نل اس اجتماع تشریف رکھیے کہ جو کچھ سننا ہے اس تے غور کر کے اگر صرف اے رب نال وعدہ کر لو کہ تحقیق کر کے اس نو قبول کرنا ہے اور عمل کرنا ہے، اور جدوں انسان دے دل وچ ہدایت دی تڑپ پیدا ہو جائے تو اللہ ہدایت ضرور عطا فرمائے۔ جس مسلک نال بھی کوئی ساتھی وابستہ ہے اور اس اجتماع تشریف فرمائے یا میری آواز سن رہے، میں اس نو بس اس قدر ہی اتنا ہی یقین دہانی کرا سکنا کہ اگر جان بوجھ کے میں قرآن اور حدیث کے خلاف بات کہا
تو قیامت والے دن میں تہاڈا مجرم ہوا، اور اگر تسی غور نہ کرو، تحقیق نہ کرو، قبول نہ کرو، تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ قیامت والے دن ہاتھ میرا اور گربان تہاڈا ہو۔ یقیناً اس اجتماع ہر مکتبہ ہائے فکر دے احباب موجود نے۔ اصل مصیبت اس طرح ہے کہ ہر بندہ جدو گھر چو چلتا ہے ایک ادھے ذہن فکر سوچ پہلی لے کے ہوندے، جے ادھے مطابق بات ہوئے تو قبول کردہ، ادھے خلاف ہوئے تو وہ کہندہ ہے کہ نہیں بات صحیح نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گھروں خالی ذہن آندے سن، جو مصطفیٰ بیان فرما دے سن اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنا دے سن۔ میں بڑی اختصار نال جو بات سمجھانا چاہ کہ اس دنیا اندر یا اس ملک اندر کئی گروہ، کئی فرقے، کئی مسالک موجود ہیں۔ ان تمام مسالک جو مسلک اہل حدیث ایسا مسلک اور ایسا گروہ جس دی حقانیت دے اندر اس پکشن بند کرنا پینا، یہ میں نے خراب کرنا ہے کیونکہ میں چاہنا پہلے اپنا کراما پھر واری واری تواڈے کراما گا انشاءاللہ۔ غور فرمائی، مسلک اہل حدیث کی حقانیت کوئی شک شبہ نہیں، یہ میرا ایمان اور میرا عقیدہ ہے۔ اس نے دلائل کی نے، اگر تسی ٹھنڈے دل نال غور فرماؤ گے، تعصب تو آٹ تو میں چند دلائل تواڈے سامنے عرض کر اور خیرخائی دے جذبے نال تاکہ تسی عذاب جہنم تو بچو۔ اہل حدیث دے خطبات آئے، جلسے پروگرامز کرنا جو میں سمجھنا کاروبار نہیں، بلکہ دل دے اندر ایک جذبہ اور لگن ہے، جس طرح حدیث پاک سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اسی طرح ہی کہ لوگ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور میں انہوں دے پلو پکڑ پکڑ کے کہنا جہنم میں نہ جاؤ۔ آپ دی اس حدیث، آپ دی سنت دیتا ساڑا جذبہ ہی جدوں شرک و بدعات نو ویکھنے ادوں پریشانی ہون، یا اس طرح سمجھیے کہ اگر ایک گوانڈ آگ جل رہی ہوئے، آگ لگ گئی ہوئے کسی دے مکان، ہر بندہ کوشش کرے، انہی ویکھے گا گھر کیڑے مسلک دے، انہوں بچان دی کوشش کرے۔ جے گوانڈ دنیا دی آگ لگی ہوئے تے بچان دی کوشش کر دے ہو، تے جے گوانڈ جہنم دی آگ لگی ہوئے، شرک و بدعات جس عقیدے موجود نے گویا اس دے گھر جہنم دی آگ لگی، اس نو کون بجھائے گا؟
اس نو بجھانا ساڑی ذمہ داری۔ میں ایک دفعہ شور کوٹ تے علاقے جلسے واسطے گیا تو رکا کہ آپ کو کوئی میٹھی تقریر نہیں آتی، آپ جب بھی آتے ہیں آگ لگا دیتے۔ اجے میں خطبہ پڑھنا سی، میں کہا یار گل سنو، آگ تے پہلے لگی ہے، میں تے پانی پانا نا، شرک و بدعات دی آگ تے پہلے لگی، میں تے تے پانی کی کوشش کرنا بھی لگی ہوئی آگ بجھ جائے۔ غور کیجئے، میں محسوس کرنا کہ جس وقت بندہ کدے سفر جا رہے ہوئے تے گاڑی چلاندے اچانک اگے کوئی جانور آ جائے، اگے حتیٰ کہ کتا بھی آ جائے، ہر ڈرائیور اتنا خیرخواہ ہوندا ہے کہ اس جاندار نو بچان دی کوشش کر دے، اور بعض دفعہ اپنی پوری گاڑی بھی نقصان کر بیندا ہے تے وچ بیٹھن والی سواریاں دا بھی نقصان کر بیندا ہے۔ جذبہ کی ہوندا ہے کہ اے درندہ بھی میری گاڑی دے نیچے نہ آئے۔ ایک ڈرائیور ایک درندے دا اتنا خیرخواہ ہے تے میں ایک مسلمان دا خیرخواہ کیوں نہ ہو، جڑا جہنم دی آگے جا رہے اور میرے علم میں کہ مسئلہ اے عقیدہ نظریہ انسانو جہنم میں لے جائے۔ اس جذبے دے تحت میں گزارشات کرنا چاہنا، بات نو سمجھی، توجہ میری طرف فرمائی۔ جڑی آیت مبارکہ میں پڑھی، ایدی روشنی ایک پیغام نو سنی۔ آل الحدیث دا نقطہ نظر یہ ہے کہ دین اسلام کامل اور مکمل ہو چکا ہے۔ اس دین دے اندر کسی قسم دی کوئی کمی اور نقص موجود نہیں۔ ساڑی ذمہ داری دین تے عمل کرنا، دین بنانا نہیں۔ اختلاف ادو ہویا جدوں لوگاں نے دین خود بنانا شروع کر دیتا ہے، اور حیرانگی دی بات ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ دی وحی دے پابند نے، نہ وہ وحی الہی تو بغیر کوئی عمل کر دیں، نہ وحی الہی تو بغیر بول دیں۔ یہ ساری کائنات دے سردار وحی تو بغیر بول دے بھی نہیں، وحی تو بغیر عمل بھی نہیں کر دے، تے غیر نبی دا عمل وحی تو بغیر جڑا وہ عمل کیویں قبول ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پابند نے، ان اتبع الا ما یوحا الیہ، میں وہی کچھ کرنا جو میرے وال وحی ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، میں وہی کچھ بولنا جو آسمان تو میرے وال وحی ہے۔ جدوں پیغمبر اللہ دی وحی دے پابند نے تے غیر نبی وحی تو بغیر کوئی عمل کرے تے اللہ اس نو قبول کس طرح کرے گا؟ غور کیجئے اور بات نو سمجھی۔ اللہ دی وحی دا پابند ہونا اور یہ اللہ دی رحمت ہے، اس نے آسمان تو انسان دی ہدایت واسطے وحی نازل فرمائی، قرآن اور حدیث نو نازل فرمایا، اور جیڑی چیز اللہ آسمان تو نازل کرے او دے مقابلے اندر کسی اور چیز نو پیش نہیں کریندا۔ جس طرح سمجھ نہیں آئی تو قرآن پاک اس واقعے طرف غور کیجئے۔ بنی اسرائیل نے کیا سی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو کہ سانو دعا کرو اللہ پاک کھانا دے۔ اللہ پاک نے انہاں لئی آسمان تو من سلوا اتارے۔ من سلوا ساڑی پنجابی جیدہ ترجمہ انج ہو سکتا ہے، علماء بیٹھے نے ڈر بھی لگتا ہے۔ اچھا ہن میں اعلان کرا، پہلے کوئی مہمان جانا چاہتے ہیں تے انہاں دی گاڑی پھسی ہے،
اگے کوئی گاڑی 613 نمبر کوئی گاڑی وہ اگے کھڑی، وہ ڈرائیور کی گزارش ہے کہ وہ گاڑی اپنی اگے پیچھے کرے تاکہ مہمان نکل جان انشاءاللہ۔ جی تساں بھی جانا تو جا سکتے ہو، کی خیال جے؟ بہنا چاہتے ہو؟ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو گا جیڑا جانا چاہتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ مطلب سارے ہی تسی ایویں دے ہو۔ چلو غور فرمائیے، بات نو سمجھی کیڑی بات ہو رہی سی، میں نے گل ہی بھول گئی۔ چلو خیر، من سلوا بڑا یاد جے، کھان والی شے تانوں بڑی یاد ہوندی۔ من سلوا جس نو پنجابی چ کیا جا سکتا ہے گوشت اور حلوا، اے آسمان تو انہاں لئی اتاریا جاندا سی، سانوں کھانا او دو مما تنبت الارض، جڑا زمین چو اگدا ہے، جڑا زمینی کھانا ہوئے۔ فرمایا کی منگدے ہو؟ کہلے من بقلہا و کثائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، کہ اے موسیٰ پیغمبر سانو چاہی دے ساگ دے دو، پیاز تے تھوم دے دو اور مسرہ دی دال دے دو۔ کیسی قوم سیانی سی، ساگ اور نال مسور دی دال۔ تمہیں پتا سی یہ دو چیزاں تڑکے تو بغیر نہیں کھا دیاں جا سکتی۔ انہیں کہا سن پیاز بھی چاہیے دینے تے تھوم بھی چاہیے دے تاکہ تڑکا لا کے کھا سکیں، سن ساگ بھی دو، مسور دی دال بھی دو، پیاز اور تھوم لہسن بھی دو۔ جدوں یہ بات انہیں پیش کی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تسی کس طرح دے مطالبے سوال کر رہے ہو؟ اعلیٰ چیز چھوڑ کے ادنا منگ دے ہو، کتے گوشت اور حلوہ اور کتے مسور دی دال اور ساگ، آسمانی کھانا چھوڑ کے زمینی کھانا طلب کر دے ہو۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، چاہے تو آڑے تے ذلت اور مسکنت مسلط کر دیتی گئی، مار دیتی گئی۔ غور کیجئے، جیڑا شخص، جیڑی قوم، جیڑا انسان آسمانی کھانا چھوڑ کے زمینی کھانا منگے رب نو او پسند نہیں، تو جیڑا آسمانی دین چھوڑ کے، آسمانی دین چھوڑ کے زمینی دین منگے، بس فرق ہے یہ، ساڑھا پیغام ہے یہ کہ زمینی دین مت طلب کرو۔ اللہ نے آسمان تو دین اسلام نے مکمل نازل فرمایا ہے، اور اس دین وچ کوئی کمی نہیں۔ جس قوم نے آسمانی کھانے دے مقابلے زمینی کھانا منگے، اللہ اس قوم تے ناراض ہوئے۔ جیڑا انسان آسمانی دین دے مقابلے زمینی دین قبول کرے، اللہ اس تے کس طرح راضی ہوئے گا؟ لوگ کہندے نے کہ نہیں، قرآن و حدیث کامل مکمل نہیں، اس دے اندر کئی مسائل ایسے نے جڑے دین وچ موجود نہیں۔ مثلا ایک دفعہ توجہ ہے ماشاءاللہ، ساڑھے سرگودے ایک پنڈ وچ کوئی اہل حدیث نہیں سی، ایک ساتھی نو اللہ نے رحمت فرمائی، ساڑھا ایک بھی ہو جائے تو کافی ہوتا ہے۔ وہ اہل حدیث ایک ہو گیا، وہ ایک نہیں سارے پنڈ نو اگے لا رہے، وہ مسائل کرے، وہ جتھے جان رکھنا اچھا دلائل دے۔ پنڈ والے لوگ کچھ پریشان ہوئے، کہنے لگے یا تو سڑے مناظرہ کر، انہیں کہا جی کر لو، کس موضوع تے؟ انہیں کہا تسی اپنی نماز قرآن حدیث تو ثابت کر دو تے اسی تو اڈالی نماز پڑھا، تے جے ثابت نہ ہو سکی نا تو پھر تو انہوں ساڑھے والی پڑھنی پہ۔ انہیں جی ٹھیک ہے، انہیں ساڑھے نہ رابطہ کر لیں۔ ہون تے اللہ دی رحمت اس پنڈ کو 50-60 گھر اہل حدیث بھی نے تے مسجد بھی موجود۔
انہیں رابطہ کیتا جی یہ مسئلہ ہے، میں کہ ڈیٹ رکھو جلدی کرو، انہیں تاریخ رکھی، اسی خیر چند علماء کرام ساتھ میں لے کے پہنچ، گفتگو شروع ہونے لگی۔ وہ کہنے لگے جی تسا اپنی نماز قرآن حدیث تو ثابت کرنے واسطے آئے ہو؟ مناظرین تے جے پیچھے بیٹھے سن، میں کہ جی بالکل اسی ثابت کرنے واسطے۔ کہنے لگی تسی اپنی نماز قرآن حدیث تو جمی مسائل احکام ثابت کرو گے؟ میں جی انشاءاللہ کرا۔ کہنے جی ویکھ لو قرآن حدیث تو، میں کہ جی بالکل قرآن حدیث ساری نماز ثابت کرو گے؟ میں جی ثابت کرا گے، آئے جو بیٹھے، جے تسی ثابت نہ کر سکے میں گیا اپنی نماز قرآن حدیث تو ثابت کریں گے تو تہاڈی تھوڑی تھوڑی قرآن حدیث دے خلاف ہی ثابت کرا، اندر ساڑی نو نہیں کچھ کہنا، بس تسی اپنی ثابت کرو۔ میں کہا جے ساڑی ثابت ہو گئی تو تہاڈی خود بخود غلط ہو جائے گی، جے تہاڈی ثابت ساڑی نہ ہو سکی تہاڈی صحیح ثابت ہو جائے گی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے منظور ہے۔ جدوں بات طے ہونے لگی میں کہ جی ہن تسی نماز سکھنا آئے ہو؟ جانے جی۔ میں کہ میں سکھانا ہے؟ جانے جی۔ میں کہ تسی کی پوچھنا چاہتے ہو، کی سکھنا چاہتے ہو؟ جی قرآن حدیث جو اپنی پوری نماز تسا ثابت کرنی۔ میں کہ ٹھیک ہے۔ میں کہ تسی لکھ کے دیو کہ قرآن حدیث نماز دا طریقہ مکمل نہیں، اسی انشاءاللہ ثابت کر دینا۔ کہنے لگا میں کیوں لکھ کے دیا؟ تو میں کہ میں کیوں ثابت کرا؟ پہلے لکھ کے دیو کہ قرآن حدیث میں نماز کا طریقہ پورا نہیں مکمل، ہم انشاءاللہ ثابت کر دیں۔ وہ جدوں کھلی مسجد گفتگو سی، مسجد بھی ہونا دی سی، پنڈ دے کافی بندے 200-400 بندہ بھی سی۔ کہنے لگے وہ جڑا نمبردار سی پنڈ دا کوئی سیانا سی، کہنے لگے مولوی صاحب گل تے ٹھیک ہے نہ دی، تسی آندے ہو نماز قرآن حدیث جو اے مکمل ثابت کرن، تے آندے تسی لکھ کے دیو کہ قرآن حدیث نماز مکمل نہیں تے میں ثابت کرن۔ وہ جدو مولوی پھنسیا نا آدھا پونا گھنٹہ، کہنے لگا نمبردار صاحب اصل تانوں اس مولوی دی گنڈی سمجھ نہیں آن ڈی، یہ اصل کرانا کی چاہتا ہے میرے کو؟ انہیں کہا دس توں دس دے۔ انہیں جے میں لکھ دیا نماز قرآن حدیث مکمل نہیں، انہیں رولا پا دینا ایک دین اسلام مکمل نہیں سمجھتا۔ جے میں کہہ دے وہ مکمل ہے تو انہیں کہنا سکھن کیا ہے، جے تے مکمل ہے تو رولا ہی مو گیا، دعویٰ ثابت ہو گیا کہ نماز قرآن حدیث ہے، پوری دی پوری ہے، مکمل ہے۔ تے جے میں لکھ کے دیا کہ نہیں تے انہیں کہنا دین اسلام مکمل نہیں سمجھتا، انہیں دعا پاسے سانو پھرسان دی کوشش کرنی اس وقت میں نہیں لکھ کے دیندہ۔ انہیں کہا مولوی صاحب کچھ نہ کچھ تو میں لکھنا ہی پائے گا۔ میں کہا لکھ کے دے، اسی ثابت کرنے۔ 2-4 منٹ اور گفتگو آگے چلی۔ کہنے لگا میں نے دی گال ہی سمجھ نہیں آ رہی، انہاں کوئی جڑے مناظر آئے نے گفتگو کرنے واسطے وہ آگے ہون، میں کہا ہجے تے غیر میرے نہ گفتگو کرو گے تے مناظرین کرن گے، مناظرین تے پیچھے موجود نے تشریف فرما نے گفتگو کرن گے، لیکن پہلے بات تو طے ہو جائے۔ کہنے لگا میری سمجھ تیری بات آندھی ہے ہی نہیں۔ وہ جڑا نمبردار اٹھ کے کہنے لگا مولوی صاحب تہاڈی سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ ساڑی آ گئی۔ اس نے کہا کی حکم؟ اس نے کہا تسی کتاباں لے کے جاؤ، اسی بھی وہی پڑھنی ہے جڑی یہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سمجھ سانو آ گئی ہے کہ قرآن و حدیث میں آ گیا لکھ کے دے دو، تسی لکھو کہ قرآن و حدیث نماز مکمل جناب نہیں، تو پھر میں ثابت کراں کہ جدو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس دنیا ہجے نسی آئے، امام شافعی مالک احمد بن حنبل ہجے رحمت اللہ علیہ مجمعین اس دنیا نسی آئے، تو صدیق کی نماز پڑھی ہے یا نہیں، صدیق کی نماز پوری ہے یا نہیں، صدیق کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، میرے عمر فاروق کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں،
آج تسی کہندے ہو کہ اہل حدیث دی نماز قرآن و حدیث ہے نہیں، اے آکے امام رحمت اللہ علیہ نے سمجھائیے یا انہیں جمی مسائل و حکام بیان کیتے نے۔ میں عرض کرنا جدو امام دنیا تے نہیں سی آئے ادو صدیق نماز پڑھی ہے یا نہیں، میرے عمر فاروق نماز پڑھی ہے یا نہیں، میرے عثمان اور علی المرتضیٰ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ یقینا نماز پڑھی ہوئی اور قبول بھی ہوئی ہے۔ جنہ دی نماز قبول ہوئی ہے تو انہاں دے بارے آنے کہ انہاں دے قرآن حدیث دے نماز مکمل نہیں، یہ دا مطلب ہے تو پیغام دینا چاہنے کہ پیغمبر نماز بھی مکمل کر کے نہیں گئے، تو پیغام دینا چاہنے کہ صدیق دی نماز پوری نہیں، تو پیغام دینا چاہنے کہ صحابہ کرام نماز نعوذ باللہ نامکمل پڑھی ہے سا کہ مکمل پڑھی ہے۔ جے میں سمجھ نہیں آئی میں اور ایک انداز عرض کرنا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے بارے میرا بھی حسن ظن ہے، میرے علماء کرام دا بھی حسن ظن ہے کہ انہاں دی جناب نماز قبول ہوئے گی۔ امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مجمعین دے بارے میرا حسن ظن ہے، تہاڈا بھی حسن ظن ہے، میری جماعت دا حسن ظن ہے کہ انہاں دی نماز قبول ہے، لیکن دلیل کوئی نہیں، اتھارٹی کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، لکھت کسے کول کوئی نہیں، سند کسے کول کوئی نہیں، دلیل کسے کول کوئی نہیں، سرٹیفکیٹ کسے کول کوئی نہیں کہ امام ابو حنیفہ دی نماز یقیناً قبول ہے، امام شافعی دی نماز یقیناً قبول ہے۔ حسن ظن میرا بھی ہے، حسن ظن تیرا بھی ہے کہ نیک سن، بزرگ سن، ولی سن، امام سن، عالم سن، فقیر سن، انہاں دی نماز قبول ہوئے گی، لیکن تیرے کول اتھارٹی نہیں، کوئی تیرے کو سرٹیفکیٹ نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی نماز قبول ہے یا نہیں، سرٹیفکیٹ تیرے کول کوئی نہیں، میرے کول بھی کوئی نہیں۔ امام شافعی دے بارے یقینی طور تے فتویٰ نہیں دیتا جا سکتا، امام مالک احمد بن حنبل دے بارے جنہاں دے پچھے لگ کے تو نماز پڑھنے انہاں دی اپنی نماز دی قبولیت دی تیرے کول دلیل کوئی نہیں، اور جنہاں دے پچھے میں لگ گیا وا انہاں دی ہر ادا رب دے ہاں قبول ہے، انہاں دا ایمان قبول ہے، انہاں دا اسلام قبول ہے، انہاں دی نماز قبول ہے، انہاں دا روزہ قبول ہے، انہاں دی حج قبول ہے، انہاں دی زکاة قبول ہے۔ جے قبول نہ ہوندی رب کدے اعلان نہ فرماندا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایویں ایمان لے آؤ جویں صحابہ کرام ایمان لائے نے۔ جدو امام دنیا تے نہیں سی آئے ادو بھی صحابہ نماز پڑھ دے سن، کیڑی نماز محمدی پڑھ دے سن۔ آج بھی رب دی زمین تے ایک گروہ اہل حدیث دے جو او نماز پڑھ دے جو نماز میرے مصطفیٰ دے صحابہ کرام نے پڑھی۔ قرآن نے کی فرمایا، توجہ ہے ماشاءاللہ، قرآن نے کی فرمایا، فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے الیوم، الیوم آج دے دن جدو میرے مصطفیٰ خطبہ شاد فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یوم عرفہ جدے بارے قرآن ہے الیوم اکملت لکم، اور جناب عرفات دا میدان ہے الیوم اکملت لکم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جناب اونٹنی ہوتے سوارن ہے، اونٹنی ہوتے جناب آپ تشریف فرمان ہے، تے قرآن دی آیت مبارکہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے آج دے دن توہاڈے تے توہاڈا دین مکمل ہوں گیا ہے۔ جاؤ اسلام مکمل ہے، دین مکمل ہے۔ اے اہل حدیث کہندے نواں مسئلہ دین وچ مت بناؤ، نئی دعا اسلام وچ مت بناؤ، نیا وظیفہ اسلام وچ مت لے آؤ، نیا عمل اسلام وچ مت لے آؤ، نئی نماز اسلام وچ مت لے آؤ، نیا روزہ اسلام وچ مت لے آؤ، نیا نظام کوئی نئی شریعت اسلام دی اندر داخل کرن دی مت کوئی کوشش کرو، نیا مسئلہ دین دے اندر نہ داخل کرو۔ کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دے دن سا توڑے تے دین مکمل فرما دیتا ہے جے ایویں سمجھ نہیں آئی غور کرتے جانا حدیث تے غور کرتے جانا میرے توڑے محبوب سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دے سامنے ایک بندے نو چھینک آئی کی آئی چھینک آئی ہے چھینک آئی تو پتہ کی پڑھنا چاہیے دے الحمدللہ تے جمائی عباسی جمائی آوے دے کی پڑھنا چاہیے دے شاباش تسی دسو اچھی بولو لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون جمائی آئے تے کی پڑھنا شاباش ہن ویندے میرے حال کی ہو گیا جمائی آئے نا تے اپنا ہاتھ منہ تے دینا ہے تے منہ کرنا ہے بند تو جب منہ بند ہو جائے گا پھر پڑھنا کی کچھ بھی نہیں پڑھنا اس وقت میں منہ بند نہ کیتا کرو درود پاک پڑھیا کرو یہ جو مسئلہ تو انہوں سمجھیں اللہ دے بندو کہ جدوں جناب جمائی آئے تے اپنا ہاتھ منہ تے دینا ہے تے منہ نو کر دینا ہے بند کوئی شے پڑھنی نہیں تے جدوں چھینک آئے تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں چھینک آئے تے کی پڑھنا ہے چھینک آنے والا وہ کی پڑھے الحمدللہ تے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود نے آپ دے سامنے ایک بندے نو چھینک آئی ہے تے آپ جدو چھینک آئی انہیں پتہ کی کیا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے اے چھینک دے جان تو بات تو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کیوں کہنے لگے عبداللہ بن عمر کوئی گناہ تے نہیں نہ کیتا جناب میں الحمدللہ پڑھے والسلام علی رسول اللہ پڑھے تعریف اللہ واسطے سلام اللہ دے نبی واسطے کوئی برا جملہ زبان چوتے نہیں کٹیا والسلام علی رسول اللہ کیے اور سنیے میرا پیغام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ الفاظ دے غور کیجئے فرمایا میں برا جملہ سننے واقع جناب کہنے والا کی کہہ رہے اے ابن عمر میں کوئی برا جملہ نہیں کیا میں کی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تعریف اللہ واسطے سلام اللہ دے نبی واسطے سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں ہاں میرا بھی عقیدہ ہوئی ہے سلام اللہ واسطے اور سلام جناب پیغمبر دی ذات واسطے تعریف اللہ واسطے لیکن جدوں چھینک آئے میرے پیغمبر نے چھینک دے جواب دی اندر یا چھینک آن تو بعد الحمدللہ تے پڑھے لیکن والسلام علی رسول اللہ نہیں پڑھیا اے تو الفاظ اپنے کولوں اس موقع تے کیوں پڑھے والسلام علی رسول اللہ دے الفاظ حدیث موجود نے مسنون الفاظ نے لیکن چھینک دے موقع تے اے الفاظ پڑھنا پیغمبر تو ثابت نہیں صدیق و عمر عثمان و علی تو ثابت نہیں صحابہ کرام آل رسول تو ثابت نہیں پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے منع کیوں کیتے اسی واسطے کہ پیغمبر تو ثابت نہیں میرا سوال ہے سانو جو آندے ہو اسی دعا پڑھنے تسی روک دے کیوں اسی وظیفے پڑھنے تسی روک دے کیوں اسی وظیفے تو نہیں روک دے اسی صلاۃ و سلام تو نہیں روک دے اسی ایک کو گزارش کرنے کہ پیغمبر نے جو درود پڑھے وہ درود پڑھیے جو الفاظ پڑھے وہ الفاظ پڑھیے جو آپ نے سلام پڑھے وہ سلام پڑھیے جو دعا آپ نے پڑھیے وہ دعا پڑھیے ساڑھی یہی تے مجبوری ہے اہل حدیث تے دعوت تے غور کیجئے تسی پیغمبر دے حسن و جمال بیان کرتے ہو کہ پیغمبر سونے نے میں آنا کوئی شک نہیں پیغمبر دے رخسار آلہ نے میں آنا کوئی شک نہیں پیغمبر دے ظلفہ پیاریہ نے میں آنا کوئی شک نہیں پیغمبر دا سینہ آلہ ہے میں آنا کوئی شک نہیں پیغمبر دا لباس آلہ ہے میں آنا کوئی شک نہیں پیغمبر دی کملی آلے میں آنا کوئی شک نہیں بلکہ سنو میرا اور میری جماعت دا کی دا ربی اکبر دی قسم ہے تسی نہیں سمجھے کہ میرے مصطفیٰ دے بارے اہل حدیث تے نقطہ نظر کیا ہے تسا کسی اور کل سنیا ہوئے گا اہل حدیث تے تسی قریب آئے نہیں ساڑھی کل کائنات ساڑھے پیغمبر نے ساڑھے روح دے امام پیغمبر نے ساڑھے جسم دے امام پیغمبر نے ساڑھی وضع و قطع دے امام پیغمبر نے ساڑھی نماز و روزے حج زکاة دے امام پیغمبر نے حیرانگی دی بات تے کہ عاشق تسی کلام دے ہو اور اہل حدیث دے بارے تانا تین دے ہو کہ تسی پیغمبر نہیں من دے میں پوچھنا چاہنا تیرا تے عقید ہے کہ پیغمبر میرے کول ہر جگہ حاضر و ناظر نے جدو ہر شاید دے کول موجود نے ہر جگہ موجود نے پھر تو حنفی کیوں بنے جدو پیغمبر کول موجود نے پھر تو حنفی کیوں بنے جدو پیغمبر کول موجود نے پھر تو اپنا اور تقسیم اندر کیوں گئے یہ پیغمبر کول موجود نے پھر رضوی تے قادری چشتی
چشتی تو کیوں بنی ہے؟ جے پیغمبر کول موجود نے پھر کسی اور امام دے پیچھے تو کیوں لگی ہے؟ اے تیرا عقیدے پیغمبر کول نے تو پھر بھی انفی ہے، میرا عقیدہ کی ہے پیغمبر اس وقت کائنات موجود نہیں، جنت دی اندر زندہ نے، کب جناب برزخی زندگی نال جنت دے زندہ نے، دنیا چ موجود نہیں نے، لیکن میری عقیدت محبت کی ہے قیامت تک اطاعت بھی ہوئے گی تے مصطفیٰ دی ہوئے گی، امامت بھی چلے گی تو مصطفیٰ دی چلے گی۔ سنو میرے اور میری جماعت دا عقیدہ، اگر اپنے دل و دماغ اندر کوئی بت ہے تو نکالیے، کوئی اعتراض اشکال ہے، کوئی بھی اہل حدیث کے خلاف دماغ کوئی بات بھری ہوئی ہے تو نکال دیجئے۔ میرے اور میری جماعت دا عقیدہ، اس مقام تے ترازو لگا دو، ایک ترازو اندر رب دی ساری مخلوق رکھ دو، ایک ترازو اندر رب دی ساری مخلوق رکھ دو، اور دوجے ترازو پر ترازو دے پلڑے اندر میرے مصطفیٰ دے وجود دا ایک بال رکھ دو۔ ربی اکبر دی قسم ہے ساری مخلوق مل کے میرے محمد اقبال دی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ الیوم اکملت لکم، ہاں میں توجہ میرے حال، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیوں روکیا ہے؟ والسلام علی رسول اللہ پڑھن تو کیوں روکیا ہے؟ اس مقام تے کیوں روکیا ہے؟ چھینک تو بعد یہ الفاظ نہیں کہنے کیوں؟ پیغمبر تو ثابت نہیں، دین دی اندر ایک لفظ دا جملے دا اضافہ نہیں ہو سکتا کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ عجیب بات ہے، جس اسلام دے اندر، جس دین دے اندر کوئی عالم روایت پیش کرے، عالم کوئی روایت میں قبول نہیں کردہ کیوں؟ یہ دی سند ضعیف ہے، اے میں روایت قبول نہیں کردہ کیوں؟ یہ دی سند صحیح نہیں، موضوع ہے، جڑی موضوع روایت ہوئے او قبول نہیں، جڑی سند ضعیف ہوئے او قبول نہیں، تے جڑے 15ویں صدی کولوں گھڑ کے مسئلہ بیان کرے او قبول کے میں کیتا چاہے۔ یہ تے ضعیف روایت بھی قبول نہیں بھائی، یہ تے سناب ثابت کرنے سانو قبول کروانے تے پیش کرو کیوں تو؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میری توڑی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی عبدالرحمن دے گھر بچہ بچی ہون دی امید سی۔ کسی عورت نے کیا ہے امی عائشہ جے اللہ نے توڑے بھائی نو بیٹا دیتا پھر عقیقہ کرو گے نا؟ فرما ہاں ہاں عقیقہ تے ہوئے گا۔ فرما عقیقے کی ذبح کرنے؟ کہنے لگے توڑا مشورہ کیے؟ کہنے لگے اماں جی ساڑا مشورہ ہے نا جدو عقیقہ کرو تے عقیقے اندر اونٹ ذبح کرے آجے۔ فرما ہو کیوں؟ کہنے لگے اماں جی پیسے بھی زیادہ لگنے، گوشت بھی زیادہ ہوئے گا، ثواب نہ زیادہ لپے گا، نہ سارے گوشت رج کے کھاویں گے، سیروں کے کھاویں گے، لوگ گوشت زیادہ کھان گے، گوشت زیادہ ہوئے گا، لہذا اونٹ ذبح کرنا۔ اماں جی فرما دیا نے نہیں اونٹ نہیں، اسا دے 2 بکرے ذبح کرنے نے، ثواب گوشت دے اندر نہیں، ثواب پیغمبر دی سنت دے اندر ہے۔ اسا گوشت دے جناب زیادہ ثواب نہیں ملنا، ثواب پیغمبر دی سنت دے اندر ملنا ہے۔ سنیے سنت دے اندر ثواب ملنا ہے، اجر سنت دے اندر ملنا ہے۔ فرما 2 اونٹ ذبح نہیں کرنے یا 1 اونٹ ذبح نہیں کرنا، او جانور ذبح کرنے جو مصطفیٰ تو ثابت نے۔ اپنے کولوں جانور ذبح نہیں کیتا جا سکتا کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام مکمل ہو گئے، جے میں سمجھ نہیں آئی ہو تو بالکل سادہ جے الفاظی مسئلہ سمجھاواں۔ مغرب کی نماز پڑھی جے نا ماشاءاللہ پڑھی ہے نا، ایڈے نیک کئیاں نہیں پڑھی ہونی، سارے پڑھی، عشاء بھی پڑھی جے۔ اچھا جھوٹ نہیں بولنا، ویسے چنگا نیک اجتماع ہے، ہاتھ کھڑے کرو کہ جنہ دی عشاء رہندی ہے، پڑھ لیں گے جے ٹائم بڑا پیا ماشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کرو کہ ماشاءاللہ جنہ دی عشاء رہندی ہے ماشاءاللہ، 1 2 3 4 ماشاءاللہ۔ یہ تو دان والا بھی کم ودے پہ جنہیں عشاء کو نہیں پڑھی، ہن 2 ہو گئے نا، کیڑے ویلے پڑھو گے؟
تسا پڑھنی کو نہیں تے سویرے تو ساڑھا تھا جلسہ سنے ہیں فرض چھوڑ کے دے چلو خیر اللہ تو ہدایت ہی نصیب فرمائے مغرب کی نماز پڑھی جے نا ماشاءاللہ جنہ پڑھی ہوتے کہو نا وہ پڑھی ہے ماشاءاللہ مغرب کی نماز دے اندر کنے فرض نے تو آڑے لاکے 4 نے نا ماشاءاللہ ساڑھے والے پاسے 3 نے تو آڑے لاکے 3 نہیں نے اچھا تو سعودی عرب امریکہ ہر جگہ تے 3 کیوں سنت پوری دنیا ایک ہوندی ہے بدعت ہر پنڈ دی وکھری ہوندی ایک تے فرق ہے سنت تے بدعت دے اندر بدعت ہر مولوی دی وکھری ہوندی ہے ہر پنڈ دی وکھری ہوندی ہے تے سنت پوری دنیا اندر ایک ہوندی ہے نا سنت 3 فرض پڑھے جے تے ثواب پتا گیا کل کوشش کریا جے ثواب زیادہ لین دی پتا کی کرنا ہے تساں مغرب دے 4 فرض پڑھنے 4 رکعتاں تے ثواب زیادہ لبے گا کیوں ایک رکعت زیادہ ہوئے گی ایک رکوع بھی زیادہ ہوگا تے 2 سجدے بھی زیادہ ہوں گے سورۃ الفاتحہ بھی جناب پڑھی جائے گی کہ قرآن دی جناب سورت بھی کوئی پڑھو گے 4 رکعت پڑھو گے فرض تے جاؤ فرض پڑھن تو بعد پورے ادب و احترام نل علماء بریلویہ دے پاس جائیے پھر علماء دیوبند دے پاس جائیے پھر علماء حدیث دے پاس آئیے اور تینوں علماء کرام دے فتاوہ لیچئے کہ حضرت جی ایسا مغرب کی نماز 4 رکعت فرض پڑھے نے تو بتلاؤ ثواب مل قبول ہو گئے یا نہیں تینوں علماء فرمان کے نماز مغرب نہیں ہوئی چلو مغرب نہیں ہوئی پہلی 3 رکعتاں تے ہو گئی ہیں چوتھی نہیں ہوئی نا آخری پہلی 3 تے ہو گئی ہیں کہنے لگے نہیں پہلی 3 بھی نہیں ہوئی ہیں کیوں میں قرآن پڑھے ثواب نہیں ملے کہنے لگا نہیں تن گناہ ملے مولوی صاحب اللہ کو ڈرو قرآن پڑھن دا گناہ مل دے میں قرآن پڑھے 4تھی رکعت دی اندر میں سجدہ کیتا ہے 4تھی رکعت دی اندر پہلیاں 3 کیوں نہیں ہوئی ہیں قرآن پڑھن دا گناہ کیوں ملے قرآن پڑھن تے گھر ہفتے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں تسی آندے گناہ ملے کہنے لگے نہیں 4تھی رکعت قرآن پڑھن دی وجہ تو نہ ثواب ملے بلکہ گناہ ملے پہلیاں تیریاں 3 بھی کوئی نہیں ہوئی ہیں پہلیاں 3 کیوں نہیں ہوئی ہیں او تے ہو بہو اویں پڑھیاں نے جویں باقی پڑھیاں جاندیاں نے کہنے لگے او 3 بھی قبول نہیں او تینوں دیاں تینوں قبول نہیں تیریوں 4 قبول نہیں تیرا قرآن پڑھنا قبول نہیں تیرا سجدہ کرنا قبول نہیں جو دے پڑھے یو گناہ ملیا ثواب نہیں ملیا ثواب کیوں نہیں ملیا قرآن پڑھیا ہاں نہیں ملتا ثواب جب تک قرآن دے پڑھن دے طریقے تے بھی مصطفیٰ دی مور نہ لگی ہوئے اپنی مرضی نہ ثواب نہیں ملتا ثواب کدو ملنے ہن جے 3 دے بجائے 4 پڑھ لو تے ایک رکعت دا اضافہ ہویا ہے تے آواز کی ہوندی ہے الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین جی ایویں سمجھ نہیں آئی اور آسان سمجھانا وہاں جے تسا سویرے مرغا ہوئے ذبح کرنا تکی پڑھنا بسم اللہ اللہ اکبر اے جملہ نہ پڑھئے لائیے 30 پارے قرآن پاک دے سورۃ الفاتحہ پڑھئے ذبح کیجئے پھر جائیے علماء کرام کو لو کہ ذبح ہویا یا نہیں کہن گے نہیں سورۃ البقرہ پڑھ کے ذبح کیجئے سورہ یاسین پڑھ کے ذبح کیجئے فرمان کے نہیں اے جانور ذبح نہیں ہوا کیوں بھائی کہنے لگے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھیا اور بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ دی پہلی رکعت جناب پہلی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نہیں سورہ یاسین بھی ہے بقرہ دی شروع اندر بھی ہے بسم اللہ بھی پڑھی گئی اکبر دا لفظ بھی قرآن اچھے وہ بھی پڑھیا گیا لفظ اللہ اس میں اللہ بھی پڑھیا گیا کہنے لگا نہیں سارا قرآن پڑھتا بھی مرغا حرام ہے جب تک او لفظ نہ پڑھیں جڑے پیارے نبی دی زبان پاک چوں نکلے نہیں وہ الفاظ کیڑے بسم اللہ ہے کیوں پیوں پورا قرآن پڑھئے تے جانور ذبح نہیں او تکبیر پڑھئے تے جانور ذبح کیوں اسے واسطے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین جے اتھے جناب ایک مسئلے اندر دلیل چاہی دیئے ثبوت چاہی دے 3 دے بجائے تو 4 نہیں کر سکتا جناب ذبح کرن دے وقت بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ کے تو کوئی اور صورت یا کوئی اور آیت یا کوئی اور جملہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر اہل حدیث بھی سوال کر دے جائیے اپنے علماء کو لو پورے ادب و احترام نہ سوال کیجئے پوچھئے علماء کرام کو لو کہ جیڑے اعمال تسا کولو شروع کیتے نے آخر مجبوری کی ہے
کیوں شروع کیتے نے مجبوری کی ہے؟ کوئی کمی ہے دین اسلام وچ؟ کوئی کمی رہ گئی ہے؟ جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے اس دے نال معاملات کس طرح دے کانے چ اذان کہنی ہے؟ جی ہاں، کیا ذکر اسلام وچ موجود نہیں؟ جی موجود ہے۔ او دے کئی دنوں 7 دنوں بعد او دے بال منڈوانے نے، کیا حدیث وچ نہیں؟ موجود ہے۔ او دے بالاں نو تول کے صدقہ چاندی کرنی ہے، حدیث وچ موجود ہے۔ جی حدیث وچ موجود ہے۔ اس بچے دا نام رکھنے، عقیقے اندر 2 جناب بکرے ذبح کرنے، کیا دین اسلام وچ موجود نہیں؟ جی موجود ہے۔ اس بچے نو دودھ پلانے تے کتنی مدت، کیا قرآن حدیث وچ موجود نہیں؟ جی موجود ہے۔ جدوں بچہ زبان کھولنے لگے انہوں کی پڑھانے، اے حدیث وچ ہے؟ جی موجود ہے۔ جدوں بچہ 7 سال دے ہوئے نماز سکھانی ہے، طریقہ دسنے، 10 سال دے ہوئے تے سزا دے کے نماز پڑھانی ہے، کیا ذکر حدیث وچ ہے نہیں؟ جی ذکر حدیث وچ موجود ہے۔ جے جوان ہون تو بعد او دے نکاح دے معاملات، طلاق دے معاملات، زہار و لیان دے معاملات، او دے ایلا دے معاملات، جتنے عورت دے نال دیگر معاملات نے، کیا او دا ذکر قرآن و حدیث وچ نہیں؟ جی جی قرآن و حدیث دے اندر موجود ہے۔ کیا وراثت دے مسائل قرآن حدیث وچ نہیں؟ جی وراثت دے مسائل موجود نے۔ جی حکمران بڑے احکام موجود نہیں، جے قیدی بن جائے حکمران بن جائے تذکرہ موجود ہے۔ جے او جناب زمیندار بنے، ملازمت کرے، کاروبار کرے، استاد بنے، شاگرد بنے، محدث بنے، امام بنے، خطیب بنے، جناب قاری القرآن بنے، او دے حکام مسائل دین شریعت موجود نے۔ بیمار ہوئے احکام جس طرح علاج کرانے تذکرہ حدیث موجود ہے۔ جے موت آنے لگے او دا منہ جے اکھا کیویں بند کرنی آنے، منہ کیویں بند کرنے، انگوٹھیاں دے جوڑن جناب دوہاں نو کیویں آپس وچ بننے، او دے کپڑے پھر اتار کے کیویں اونوں غسل دینے، استنجا کیویں کرانے، وضو کیویں کرانے، غسل اس نو کیویں دینے، ذکر حدیث وچ موجود ہے۔ جی ہاں اسلام وچ دین وچ موجود ہے۔ جدوں پھر او دے کفن پہنا کے او دا جنازہ پڑھنے احکام حدیث وچ موجود نے۔ جی موجود نے۔ پھر او دی قبر دے وال میت لے جانی ہے، ذکر حدیث وچ موجود ہے۔ جی موجود ہے۔ انہوں قبر وچ کیویں اتارنے، ذکر حدیث وچ موجود ہے۔ لاد یا شک بنانی ہے، ذکر حدیث وچ موجود ہے۔ جویں اوتے مٹی پانی ہے، ذکر حدیث وچ موجود ہے۔ جویں اودے تے مٹی پا کے ایک گٹھ اس نو اونچا کرنے، ذکر حدیث وچ موجود ہے۔ جویں قبر تے کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے، ذکر حدیث وچ موجود ہے۔ جویں اہل میت نال تعزیت کرنی ہے، اودا ذکر حدیث وچ موجود ہے۔ جدوں جمت تو لے کے تے موت تک، موت تو لے کے قبر تک، قبر تو لے کے حشر تک، جدوں ایک ایک تذکرہ قرآن وچ موجود ہے، حدیث وچ موجود ہے۔ میں پوچھنا چاہنا تیسری شے ول ویندا کیوں جدوں اے الفاظ موجود نے، الیوم اکملت لکم دینکم؟ یا کیڑا مسئلہ ہے جڑا قرآن وچ نہیں حدیث وچ نہیں؟ کوئی ایندا مسئلہ پیش تے کرو جڑا قرآن وچ نہ ہوئے حدیث وچ نہ ہوئے۔ ہاں اے ہو سکدا ہے، ایک مسئلہ تسی پیش کرو میرے کو پوچھو میرے علم وچ نہ ہوئے، لیکن اے نہیں ہو سکدا رب دے قرآن وچ نہ ہوئے، پیغمبر دی حدیث وچ نہ ہوئے۔ قرآن حدیث وچ موجود ہے، میرے ہو سکدا ہے علم دی اندر نہ ہوئے، لیکن قرآن حدیث وچ مسئلہ نہ ہوئے۔ جے میں سمجھ نہیں آندی تے میں اس طرح کیا کرنا؟ جے قرآن حدیث مکمل نہ ہوندا تے اسی کدے کدے تہاڈے دروازے تے جاندے، آندے حضرت جی اے مسئلہ پیش آ گیا دا حل ہی کوئی نہیں، قرآن حدیث تسی دسو۔ روزانہ کوئی نہ کوئی اہل حدیث تہاڈے دروازے تے پہنچیا ہوندا، حضرت جی عالم صاحب، مفتی صاحب، فقیہ صاحب اے مسئلہ قرآن حدیث دے اندر کوئی نہیں، اسی چونکہ صرف قرآن حدیث مننے ہور ساڑھے کل کتاب شے کوئی نہیں، نہ رتی کتاب، نہ وہ لال کتاب، نہ چھوٹی نہ بڑی، لہذا اے مسئلہ سن دسو تے تسی آندے اچھا ہن ساڑھے دروازے تے آئے ہو، جدو قرآن حدیث جو مسئلہ نہیں لبیا تے ساڑھے کول آئے ہو، ساڑھے بغیر تہاڈا گزارا کوئی نہیں، تسی سانو فتویٰ دین دے، پھر تے تہاڈا حق بندا سی اپنی مسجد کھڑے ہو کے کہن دے او اہل حدیث ہو، تسی آندے قرآن حدیث مکمل ہے، اے مسئلہ ساڑھے کول پوچھ کے گئے ہو، اے مسئلہ ساڑھے کول فتویٰ لے کے گئے ہو، یہ مطلب ہے اسی کدے تہاڈے دروازے تے نہیں آئے کیونکہ قرآن مکمل ہے، حدیث مکمل ہے، تسی تیجی شے من کے بھی ساڑھے دروازے تے آندے ہو نا؟ جی اگے پیچھے نہ ہوتے اتھے تے آندے ہی ہو نا؟ پتہ کیڑے موقع تے بڑا تو نہیں یاد ہونا ہے۔ میں آگیا جدوں آگے پیچھے نہ بھی آؤ طلاق دے مسئلے ساڑھے کو لاندے ہو نہ پوچھ دے ہو نہ حضرت جی یہ مسئلہ حل کرو، یہ مطلب ہے تیجی شے من کے بھی ساڑھے بغیر گزارا نہیں ہویا، جو مرضی کر لو ساڑھے بغیر گزارا، اہل حدیث بغیر گزارا نہیں۔ قرآن نے کی فرمایا ہے
فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی میں سمجھ نہیں ہے اپنے پورے ادب و احترام نال جناب دو چار چیزاں نوٹ فرمائیے، جائیے اپنے علماء کرام کو پوچھئے، اگر رمضان مبارک دا مہینہ بھی آ رہا ہے تے جناب ہر بندہ تحقیق دے رہا ہے، جائے اپنے علماء کرام کو پوچھے، جو علماء کرام جواب دے دیں انہوں دی خدمت کرو، پیار کرو، محبت کرو، انہوں دے نہ رو تے جے جواب نہ دیں ہاتھ جوڑ کے آنا اپنی آخرت سوار لو، مسلک اہل حدیث قبول کر لو۔ کہنے لگے کہ میں کہ رمضان مبارک دا مہینہ آ رہے ہیں نا جانے جی میں کہ جدوں پہلا دن ہوئے گا، سحری دا وقت ہوئے گا، رات اعلان ہوئے گا، حضرات رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، صبح پہلا روزہ ہوگا جانے جی تو میں پھر پتہ کی ہوئے گا تو اڈے پنڈج بھی ہوئے گا، دوجہ پنڈج بھی ہوئے گا، یہ تو اردہ گرد تو آئے ہو تشریف لے آئے ہو، ذرا سننا توجہ کرنا اپنے علماء کرام کو پوچھنا یعنی کہ میں کہ جدوں پہلی سحری ہوئے گی نا اس وقت اعلان ہوئے گا، بالکل جو سحری دا ٹائم ختم ہونے تھوڑا جا وقت راند ہوئے گا نا پھر اعلان ہوئے گا حضرات کھانا پینا بند کر دیں، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اذان میں انشاءاللہ ٹھہر کے دیاں گا، تو یہ کھانا پینا بند کر دو، کھانا پینا بند، مولوی صاحب ہاتھ سے برتن سٹو برتن رکھ دو برتن کھانا پینا بند کر دیں، واہ محبوبہ تیری عظمت قربان جائی۔ آپ دی حدیث کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ جیڑا میرا امتی کھانا کھا رہے ہوئے پانی پی رہے ہوئے کوئی شاید کھا رہے پی رہے ہے، ادھروں اذان آ گئی، فجر دی اذان آ گئی، سحری کھا رہے ہیں، اعلان کے اذان آ گئی، اعلان نہیں اذان آ گئی، پھر محبوب جی فرمایا ادھروں اذان نے فجر دا وقت ہو گیا، اذان شروع ہو گئی ہے، ادھروں بندہ جناب برتن ہاتھ لے کے کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، کوئی بھی چیز کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، سحری کھا رہا ہے، سحری تناول کر رہا ہے، ادھروں اذان آ گئی، محبوب جی کی کرے برتن سٹ دے۔ آپ نے فرمایا نہیں جے میں برتنوں دے ہاتھ چو سٹوا دے وہاں تے میری رحمت کے واسطے نہیں سٹنا یا رسول اللہ پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا اذان سندا بھی رہے اپنی حاجت دے مطابق کھا بھی لوے، میں او دے ہاتھ جو برتن نہیں سٹوانا چاہنا، میں پوچھنا چاہنا کون جن تیرے ہاتھ دے وچوں برتن سٹوایا ہے، کون جن تیرے ہاتھ دے وچوں برتن نہیں سٹوایا؟ علماء نے تیرے ہاتھ چوں برتن سٹوائے تے کنا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ کون نے علماء کرام کیڑے علماء نے اس پوری ملک دے اندر یا تیرے پنڈ اندر جڑے اذان دینا روزہ بند کروان دینا ہے، دوجہ سارے علماء اعلان دینال جاؤ میں پورے محبت پیار نہ لڑائی نہیں جھگڑے نہیں اختشار نہیں جائیں، اپنے علماء کو پوچھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے اندر جناب سحری دے وقت سحری بند کرن دے وقت اعلان ہوندہ سی یا مسجد چو اذان ہوندی سی، یہ اعلان دا ثبوت دے دے وے تے او دی خدمت کار تے جنہ دے سگے تے میرے کلال میں صحیح البخاری دی حدیث پڑھا، یہ صحیح البخاری دی آخری حدیث آئی تو سا سنیے تے پڑھی ہے تے علماء کرام نے حدیث صحیح البخاری دی آخری پڑھ کے سند فراغت حاصل کیتی ہے، سنیے حدیث کی ہے میرے محبوب نے کی فرمایا ہے، آپ نے فرمایا جدوں میرا بلال اذان دے وے تے کھاؤ پیو اس سحری دے اندر اذان دینا ہے تے جدوں میرا عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے وے کھانا پینا بند کر دو، اے فجر دی اذان کہنا ہے، میرے محبوب نے فرمایا اذان سن کے کھانا پینا بند کر دو، تو اعلان نل کرانا ہے، میں اذان نل کرانا وہاں، میں پوچھنا چاہنا اعلان کتھوں لے آئی، کوئی ہے مجدہ لال جو پورا ذخیر اسلام دے وچوں سحری دے روزہ بند کروائے اعلان نال تے حدیث دے دے وے، یہ حدیث نہ دے سکے تے میں بخاری چو حدیث دینا وہاں، اذان فجر روزہ بند ہونا ہے، تو اپنی مرضی کرنا ہے، میں مصطفیٰ دی مرضی کرنا، تو اپنی مرضی کرنا ہے، اہل حدیث دن کدھر بولانا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔